اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ کا پہلا پیپر آج ہو گیا جی؟ فرسٹ پیپر ہو گیا؟ اچھا ہوا ہے. آج کون سے سبجیکٹ کا پیپر تھا جی آپ کا؟ انگلش کا تھا جی. یہ لیکچر اصل میں آپ کا جو سا سیٹرڈے بیس تھا، لیکن آلریڈی سیکنڈ ایئر کا لوڈ اتنا زیادہ تھا، اس لیکچر کے بعد میں جو سا وہ فرسٹ ایئر کے ساتھ لیکچر نہیں کر سکا. لیکن یہ ویری ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے آپ کے پورے ٹیسٹ سیشن اور پوری پریپریشن کے حوالے سے. پہلی بات یاد رکھ لیجئے گا کہ پورا ٹیسٹ سیشن اگر بیس یعنی جس پہ بنیاد ہے اس کی، وہ یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کی پلاننگ کیسے کی ہے. اگر آپ نے پلان نہیں کیا، یقین کر لیجئے گا آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی. اور پلاننگ جو ابتدا ہے وہ دو چیزوں کو پلان کرنے سے ہے. نمبر 1 آپ کے کورس کی پلاننگ کیا ہے، اور نمبر 2 آپ نے ٹائم کو پلان کیسے کیا ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنا کام میں نے کتنے عرصے میں کرنا ہے اور کیا چیز کیسے تیار کرنی ہے، یقین کر لیجئے گا آپ کے نمبر نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کی پلاننگ اچھی ہوتی ہے ان کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں بنسبت ان کے جو صرف محنتی ہیں لیکن پلاننگ نہیں کرتے. تو آج کا جو میرا لیکچر ہے آپ کے ساتھ وہ اسٹڈی پلاننگ کے اوپر ہے. اسٹڈی پلان کرنے کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے گا. آپ کے پاس کورس ہے جی، کورس میں آپ کے سبجیکٹس ہیں جی، وہ 6 ہو سکتے ہیں. 6 سبجیکٹس میں کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو مشکل ہیں. مشکل اور آسان سبجیکٹس کو دونوں میں تمام سبجیکٹس میں اچھے نمبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائنل میں ٹوٹل اپنے مارکس اچھے بنوا لیے. تو پہلی چیز پلاننگ سے بھی پہلے ایک چیز کو رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا گول اور ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے پہلے سے پلان اپنا کوئی گول ٹارگٹ نہیں کیا، تو پھر ساری محنت، ساری پلاننگ، سارے ٹیسٹ سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کر لیجئے کہ کائنڈلی اپنا گول اور ٹارگٹ کلیئر کر لیجئے. اب گول اور ٹارگٹ کلیئر کرنے کے لیے پہلی ٹپ، پہلا اصول وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا گول یہ ہے کہ پاس ہی ہونا ہے تو بھائی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مزید آپ کے پاس 3-3.5 مہینوں میں یہ ممکن ہے کہ آپ پلاننگ اچھی کرو، محنت کرو، سٹرگل کرو تو آپ پاس نہیں، بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو سکتے ہو. یا پہلے اچھے نمبروں میں پاس ہو سکتے تھے لیکن آپ نے یہ تھوڑی سی باتوں کو مانا، آپ کا رزلٹ 90% پلس تک جا سکتا ہے. تو 90% پلس تک رزلٹ لے جانے کے لیے پہلا کام آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 90% پلس کا ہونا چاہیے. آپ کا ٹارگٹ 90% پلس کا نہیں ہے، پھر بھائی گزارا کرو گے، پھر ڈانگ ٹپاؤ کام کرو گے، پھر چلاؤ کام کرو گے، کرا کے کرتے کرتے کوئی ٹیسٹ اچھا، کوئی ٹیسٹ ماٹھا، کوئی ٹیسٹ برا، کوئی ٹیسٹ بہت گزارا، اور آخر کار آدھا ٹیسٹ سیشن گزرے گا اور اس کے بعد تم چھوڑ دو گے اکیڈمی. کیوں؟ کہو گے جی گھر بیٹھ کے تیاری شروع کرتے ہیں. وجہ کیا ہوئے گی؟ وجہ یہ ہوئے گی بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے کسی نے منہ پہ کالا رنگ لگایا، شیشے کی طرف دیکھا، اس نے کہا کالا، اینٹ اٹھائی، شیشے کو مار دی. وہ یہ بھول ہی گیا کہ رنگ میرا کالا ہوا تھا، چہرے پہ نشان میں نے خود لگایا تھا، شیشے کا قصور نہیں ہے. ان دی سیم وے ادارہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، ٹیسٹ سیشن اس کے لیے فائدہ مند ہے جو بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے. یہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے کہ اکیڈمی آپ کو، ادارہ آپ کو ٹیسٹ پلان کر کے دے رہا ہے. سارے ٹیسٹ، تمام سبجیکٹس کے ٹیسٹ کو 10 ٹیسٹوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح کا کام کہ پوری کتاب کو اکٹھا یاد کر لے. کوئی بچہ بھی پورے چیپٹر کو اکٹھا یاد نہیں کر سکتا، حصے کر کے یاد کرنا پڑتا ہے. تو پہلا کام آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ. اگر آپ نے اپنا بڑا گول اور بڑا ٹارگٹ نہیں بنایا، آپ کا گول ہائی نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ ہائی نہیں ہے، تو پھر یقین کر لیجئے گا یہ ساری محنت آپ کی ضائع چلی جائے گی. پہلی کام، موٹیویشن انسان کی تب برقرار رہتی ہے، موٹیویشن تب قائم رہتی ہے جب آپ کے پاس ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے. پھر آج کے دن، کل کے دن اور پورے 3 مہینے اور پورا سال آپ کی موٹیویشن کا گراف ہائی رہے گا کیونکہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے آپ کا. اگر ٹارگٹ بڑا نہیں ہے تو ایک بار ٹھنڈے پڑ جاؤ گے، دل ہار جاؤ گے، دل کرے گا ہی نہیں پڑھنے کو. دل اس کا کرتا ہے جس کو پتا کہ یار میری منزل بڑی آگے ہے، میں نے اچیو کرنا ہے، میں نے اس پڑھائی سے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے اس پڑھائی سے انجینئر بننا ہے، میں نے اس پڑھائی سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا میں نے اس پڑھائی سے یہاں تک پہنچنا ہے. پڑھائی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. پڑھائی صرف کامیابی نہیں ہے لیکن پڑھائی کامیابی کا ایک ذریعہ ضرور ہے. تو آپ کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے، وہ پڑھائی ہے. ایک سورس موجود ہے، وہ پڑھائی ہے. اگر اس کام کو بہترین نہیں کر سکتے تو پھر کوئی کام بھی بہترین نہیں کرو گے. اس کام کو اگر اپرچونٹی ملی ہوئی ہے پڑھنے کی، ادارے کی، فیسوں کی، کتابوں کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلا کام ٹارگٹ کلیئر، بالکل کلیئر. پتا ہونا چاہیے میں نے اچیو کیا کرنا ہے. ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے.
کسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ امی کا ٹارگٹ ہے, ابو کا ٹارگٹ ہے. آپ کا اپنا ٹارگٹ واضح ہونا چاہیے کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے اس سے. نمبر 1. نمبر 2 آ جاتے ہیں پلاننگ کی طرف, اصل ٹاپک کی طرف. بھائی اسٹڈی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو کل ٹیسٹ ہے اس کو میں کتنا ٹائم دوں تو اچھا تیار کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے ایک کورس ہے جس کو تیار کرنا ہے آپ نے, اور دوسرا ٹائم ہے جس میں تیار کرنا ہے آپ نے. اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں واضح نہیں کی ہوئی تو تیاری اچھی نہیں ہوگی. You should be clear about کیا تیار کرنا ہے, کتنا تیار کرنا ہے اور کتنے ٹائم میں تیار کرنا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کیا تیار کرنا ہے اور کتنی دیر میں تیار کرنا ہے, آپ کے نمبر بڑے زبردست آئیں گے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پورے سال میں آپ کے ٹوٹل جو ان سے حصے ہوتے ہیں پڑھائی کے 2 ہوتے ہیں. ایک ہے آپ نے لیکچرز لیے, آپ نے پڑھا, آپ نے کلاسز لی. دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو تیار کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ پیپر آنے والے ہیں. یہ وہ والا ٹائم ہے, یہ وہ والا ٹائم ہے کہ جو کچھ پڑھا ہوا ہے اسے ہم تیار کرنے لگے ہیں. کاہے کے لیے تیار کرنے لگے ہیں؟ تاکہ نمبر آ جائیں, ہمارے پیپرز آنے والے ہیں, 2-3 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس کا کلیہ میں نے بتا دیا کہ جو ٹیسٹ آ گیا پلاننگ میں, یاد رکھیے گا پلاننگ کرنے والا بندہ اگر فوکس نہیں ہے نا اس کے پاس, فوکس کا مطلب کیا ہے, ٹیسٹ کل ہے فزکس کا اور دھیان کیمسٹری کی طرف ہے. کل ٹیسٹ کیمسٹری کا ہے لیکن دھیان میتھ کی طرف ہے. کل ٹیسٹ میتھ کا ہے لیکن دھیان اردو کی طرف ہے. یا پھر ٹیسٹ کل اکیڈمی کا دینا ہے اور جو صبح ٹیسٹ ہے اس کی طرف بھی دھیان ہے کالج کی. بھائی پہلے کلیئر کر لو کہ جس چیز کا کل ٹیسٹ دینا ہے پورا فوکس اس کو دینا ہے, پوری توجہ اس کو دینی ہے. یہ پلاننگ کا حصہ ہے. پلاننگ مانگتی ہے فوکس, پریپریشن مانگتی ہے فوکس, توجہ. اگر آپ پلاننگ میں فوکس کا ایلیمنٹ کم کر دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. ہم لوگ ٹیسٹ میں اگر ڈنڈی مار کے تیاری کر رہے ہیں تو نقصان اپنا کر رہے ہیں. بات ہے کہ اگر ایک دیوار کھڑی کر رہے ہو تم اور اس دیوار کی شروع کی اینٹیں غلط رکھ رہے ہو, ٹیڑھی رکھ رہے ہو, جب پوری دیوار کھڑی ہو جائے گی تو اپنے وزن سے گر جائے گی. کیوں گر جائے گی؟ کیونکہ اس کی پہلی اینٹیں ٹھیک نہیں رکھی تھی. یہ جو شروع کے پریپریشن کے ڈیز ہوتے ہیں, شروع کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ بڑے معیاری دیں جی آپ, میرا مشورہ ہے. They have attraction. Always keep in your mind, success have attraction and failure have also attraction. کامیابی کی طرف کشش رکھتی ہے. جب کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اگلے ٹیسٹ بھی اچھے ہوتے ہیں. جب ایک سال میں فرسٹ ایئر میں اچھے نمبر آئیں گے نا, سیکنڈ ایئر میں اور دل کرے گا نمبر لینے کو, اور اچھے آئیں گے. اسی طرح ناکامی کو کھینچتی ہے. ایک ناکامی آئی, دل ہار گئے, اور ناکامی آنی شروع ہو جائیں گے. کامیابی آئی, دل بڑا ہو گیا, ہمت بڑھا لی, جذبہ بڑھ گیا, تعریف آئی, سب نے اپریسیشن دی, آپ کا یقین اور اوپر ہوا اور آپ نے کیا کیا, اور کامیابیوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. سو میرا بیٹا پلاننگ کا ٹول یاد رکھیے گا, جس چیز کو تیار کرنا ہے اس کو واضح کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, جتنے ٹائم میں تیار کرنا ہے اس کو واضح کر دیں. اب مثال لیجئے گا کہ آپ ایک چیپٹر تیار کرنے لگے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مشکل چیپٹر ہے, یہ 5 گھنٹے لے گا تو تیار ہوگا. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے لے کر آج کے ٹیسٹ دینے کے بعد, گھر جانے کے بعد, کل شام تک ادھر آنے سے پہلے آپ کے پاس 5 گھنٹے اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہونے چاہیے. پڑھائی اس کے علاوہ ہے, باقی سبجیکٹ کی تھوڑی بہت پڑھائی اس کے علاوہ ہے, لیکن وہ جو 5 گھنٹے چاہیے, جسے معیاری 5 گھنٹے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے وہ نہ دیے تو ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا. چلاؤ کام نہیں کرنا. چلاؤ کام کا مطلب کیا؟ ڈنڈی ماری, تھوڑا بہت کیا, تھوڑا بہت نہیں کیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر 5 گھنٹے اس سبجیکٹ کو, اس چیپٹر کو, اس ٹیسٹ کو آپ نے دینے ہیں. ڈیوائڈ کرنا ہے کہ اس کے یہ والے ٹاپک گھنٹے میں ہو جائیں گے, اگلے والے ٹاپک اگلے گھنٹے میں ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں پھر کل 2 گھنٹے مزید پڑھوں گا اور شام کو گھنٹہ مزید, تو 5 گھنٹے میرے پورے ہو جاتے ہیں. کچھ چیپٹرز ایسے ہوں گے جو آسان ہیں, جو آسان ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. پلاننگ پہلے کر لیں کہ یار اس کو 3 گھنٹے میں نے تیار کر لینا ہے. 3 گھنٹے میں تیار کر لینا. کب کیا پڑھنا ہے, رات میں کیا پڑھنا ہے, صبح اٹھ کے کیا پڑھنا ہے, کالج جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے. یہ ہے پلاننگ. بھائی جس نے پلان نہ کیا, یاد رکھیے گا, جس کی پلاننگ فیل ہو گئی وہ فیل ہو گیا. پلاننگ کے فیل ہونے کا مطلب ہے آپ اپنی پڑھائی میں فیل جا رہے ہیں. اچھا پلانر اچھے نمبر لیتا ہے. اسٹڈی کی پلاننگ کرنے والا, ٹائم کی پلاننگ کرنے والا اچھے نمبر لیتا ہے. جس نے اپنی پڑھائی کو پلان کیا اس نے اپنی لائف کو پلان کرنا شروع کر دیا. پلاننگ ایک عادت ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے ڈالنی پڑتی ہے. ہمیں بچپن سے پلاننگ کی عادت نہیں ہوتی, ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے. کس شکل میں؟
اگر ہم اپنی پڑھائی کو پلان کرنا شروع ہو گئے اور پڑھائی کے دنوں کے ٹائم کو پلان کرنا شروع ہو گئے، اس کا مطلب ہے ہمیں عادت پڑ جائے گی. جب عادت پڑے گی تو ان فیوچر ہم اپنی لائف کو بھی پلان کرنا سیکھیں گے. اور جب لائف کو پلان کرنا سیکھیں گے تو جس طرح پڑھائی میں کامیاب ہوئے تھے اسی طرح زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہاں تک کلیئر جی؟ آگے چلیں. پلاننگ کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ضرور دیکھیں آپ کا ویک سبجیکٹ کون سا ہے. ہر بچہ لائک سے لائک بچے کا بھی ایک سبجیکٹ بہت ویک ہوتا ہے، اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اس نے ویک سبجیکٹ کی ڈیفینیشن سن لیجئے گا. ویک سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہے جو آپ سے دو چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، وقت اور توجہ. آپ اسے نہیں دے رہے ہوتے. وہ بار بار کہتا ہے دیکھو میں مشکل ہوں، مجھے ٹائم دو، تھوڑا سا ٹائم اور دو، تھوڑا سا ٹائم اور دو، توجہ دو. آپ اسے ٹائم توجہ دینی شروع کر دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں ایک سبجیکٹ پکڑیں جو ویک ہے، 1 مہینے کا ٹائم لگائیں آسان ہو جائے گا. ہم اپنی مشکلوں کو مشکل رہنے دیتے ہیں، حالانکہ مشکلیں اس لیے آتی ہیں آسان کرنے کے لیے. اگر ایک مشکل کو تم نے آسان کر لیا نا تو پھر بڑی مشکلوں کو تم مزید آسان کر لو گے. عادت ڈالو کہ جو چیلنج بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹکر دو. بھاگنا نہیں ہے. بھاگنے والے جیتتے نہیں ہیں اور جیتنے والے بھاگتے نہیں ہیں. ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون. اگر تم آج بھاگ گئے، یہ چھوٹے سے امتحان میں بھاگ گئے، تو زندگی سے ہی بھاگو گے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ فیس کرنے والا، چیلنج کا سامنا کرنے والا، مشکل ٹیسٹ کو فیس کر کے، مشکل سبجیکٹ کو فیس کر کے نمبر لینے والا وارئر ہے. اصل لڑنے والا فائٹر کون ہے؟ جس نے اپنے مشکل مضمون کو بھی آسان کر لی. ہے کہ نہیں ہے جی؟ میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا مجھے میتھمیٹکس سب سے مشکل لگتا تھا. مجھے کسی نے ایک کلیہ بتا دیا، یہی والا. کون سا کلیہ؟ ٹائم زیادہ دو، توجہ زیادہ دو. لے جی میتھ اللہ جانتا ہے اسی کلاس روم میں، یہ کیونکہ میرا گھر تھا پہلے، ادھر بیٹھ کے میتھمیٹکس میں 3 گھنٹے کیا کرتا تھا. اور یقین کیجئے گا ٹائم آیا جب بورڈ کے ایگزامز آئے، میری پوری پریپریشن تھی، پورا پیپر مجھے آتا تھا. آئی اٹمپٹ ایک آبجیکٹو میں نمبر کٹا ہوگا، آئی گاٹ 99 آؤٹ آف 100. اب میں سوچتا ہوں اس کے بعد میں نے 8 سال زندگی میں میتھ پڑھایا، میتھ ہمیشہ میرے لیے آسان رہا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں نے میتھ کو ٹائم دینا شروع کر دیا. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس سبجیکٹ کو تم ٹائم دے رہے ہو، توجہ دے رہے ہو، وہ تمہارے بورڈ کے مارکس ٹوٹل میں کتنا فائدہ تمہیں دے گا. جب تمہیں پتہ ہے نا کہ اس کے بغیر، اس پلر کے بغیر چھت کھڑی نہیں ہونی کامیابی کی، پھر ٹائم دو گے تم. تو اپنے ویک سبجیکٹ کو ٹائم دو تاکہ اس میں نمبر بنے. اگر اس میں نمبر بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹل میں نمبر بنیں گے. اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ جی پلاننگ کے حوالے سے. بچے کرتے کیا ہیں؟ بہت بڑی مسٹیک بتانے لگا ہوں. بچے مارتے ہیں ڈنڈی، دھوکہ دینا، گزارا کر لینا، جھوٹ بول لینا. انسان یاد رکھنا جھوٹ اپنے ساتھ بولتا ہے، بے ایمانی اپنے ساتھ کرتا ہے، دغا اپنے ساتھ کرتا ہے. جب تمہیں عادت پڑ گئی نا ڈنڈی مارنے کی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بھائی کتنی ڈنڈی مارو گے؟ بورڈ میں شاید نہ مار سکو. ادھر تو ٹیسٹ چیٹ کر کے 2 نے کر لیا ہوگا آج، لیکن بھیا فائنل میں کیا ہوگا؟ ادھر کے ٹیسٹ میں نمبر آ گئے، امی کو دکھا دیا، ابو کو دکھا دیا، جب فائنل میں فیل ہو جاؤ گے تب کیا کرو گے؟ تو بھائی یاد رکھ لو، آپ اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو. اگر اللہ موقع دے رہا ہے آپ کو پڑھائی کرنے کا، کتابیں دے رہا ہے، فیس وسائل دے رہا ہے، ادارے دے رہا ہے، ٹیچر دے رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو کائنڈلی اس کا فائدہ بھی اٹھائیے. اوکے جی؟ فائدہ اس طرح اٹھانا ہے پھر واقعی سنسیئر ہو کے. کیپ ان یور مائنڈ، مخلص انسان ہر کام میں مخلص ہوتا ہے. مخلص انسان اپنے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے، مخلص انسان دوسروں کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے، اور مخلص انسان اپنی پڑھائی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. جو بندہ اپنے فیوچر کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کسی سے مخلص نہیں ہے. جو اپنا سگا نہیں ہے وہ کسی کا سگا کیا بنے گا؟ ہے کہ نہیں ہے جی؟ جو اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ رہا، جو اپنے فیوچر کے ٹارگٹ کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں نہیں پہنچے گا. جو جہاں آج ہے انہی حالات میں کل بھی ہوگا. کامیاب ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مخلص ہونا پڑے گا اور اپنی پڑھائی میں مخلص ہونا پڑے گا. اگلا کام یاد رکھیے گا، پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ افیکٹو اسٹوڈنٹ بنے. افیکٹو اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو روز لکھ کے یاد کرتا ہے تو 8-10 صفحے لکھتا ہے. پھر جو پہلے اگر عام ڈیز میں 3 گھنٹے پڑھا تھا، آج کے لیکچر کے بعد وہ 5 گھنٹے پڑھے گا، 5 گھنٹے پڑھے گا. جو اسٹرگل کی مقدار بڑھائے گا، محنت کی مقدار بڑھائے گا، جس کا یقین ہے اس بات پہ کہ جو میں محنت کر رہا ہوں نیچر اس کو ضائع نہیں کرے گی. یاد رکھنا نیچر آپ کی محنت کو، قدرت آپ کی محنت کو سنبھال لیتی ہے، اس کو ریٹرن کرتی ہے. بعض اوقات اس سے دگنا ریٹرن کرتی ہے اور بعض اوقات 100 گنا ریٹرن کر دیتی ہے. آپ کو اگر بلیو ہے کہ میری محنت کا محافظ میرا اللہ ہے،
پھر آپ زیادہ محنت کرو گے. کام چور انسان یا جو محنت نہیں کر رہا ہوتا اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا. یہ بے ایمان کا ورڈ کبھی غور کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے ایمان. ایمان نہیں ہے. کس پہ نہیں ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اپنے آپ پہ ایمان. دو طرح کے ایمان ہوتے ہیں، یا اس پہ ایمان یا خود پہ ایمان. جس کا ایمان نہ خود پہ ہے اور نہ اللہ پہ ہے، ہوگا کیا؟ کہ وہ آگے نہیں بڑھے گا، ترقی نہیں کرے گا. ترقی کرنے کے لیے آپ کا بلیو لیول ہائی ہونا چاہیے. کلیئر جی؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی. آخری بات اور بات کمپلیٹ کرتے ہیں. کائنڈلی میرا بیٹا، یہ جو پڑھائی کر رہے ہو، یہ جو کام سارے کر رہے ہو، اس میں ضرور ضرور آج سے انیشیٹو لے کے شروع کرو. آج شروع نہیں نہ کرے گا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. جو کہتا ہے نا میں پڑھنا شروع کروں گا، یہ گا نہیں ہوتا جی، یہ ہوتا ہے، آج سے ہوتا ہے. جو آج سے 2 نفل پڑھ کے آج سے شروع کر دے گا نا، اس کی زندگی بدل جائے گی. جو آج سے اپنے کام کی ابتدا کرے گا نا، اس کی زندگی بدل جائے گی. کل کوئی چیز نہیں ہے. آج سے جو کل ٹیسٹ آ رہا ہے اس کی تیاری آج سے شروع کرو. بیٹا لائک بچہ وہ ہوتا ہے جو کل کا کام آج تھوڑا سا پہلے کر لیتا ہے، تھوڑا سا پہلے کر لیتا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. لائک اسٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنے کل کے کام کو تھوڑا سا آج ضرور کر کے سوتا ہے. وہ کہتا ہے جی کل نہیں کرنا، آج تھوڑا سا پہلے کر لیتے ہیں. اوکے کلیئر جی یہاں تک؟ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، کوشش کیجئے اور عادت ڈالیے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے لیے دعا بھی کیا کریں. اپنی کامیابی کے لیے دعا بھی کیا کریں. اللہ سے کامیابی کی دعا بھی کیا کریں، استقامت کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈٹرمنیشن دے. کامیابی کی دعا مانگا کریں اپنے لیے. انسان اس طرح اپنے ارادے کو اور پختہ کر لیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیٹا آخری میسج چھوٹا سا. اگلا میرا لیکچر ہونا ہے پیپر اٹمپٹ کیسے کرنا ہے. مس کسی نے نہیں کرنا. ہر ہفتے 10 دن کے بعد میرا ایک لیکچر آپ کے ساتھ آیا کرے گا. کسی نے مس نہیں کرنا. آج کے لیکچر کے جو سارے پوائنٹس ہیں یہ آپ نے سمجھ کے، سن کے، یاد رکھ کے استعمال بھی کر دیں. کلیئر جی؟ وعدہ ہے؟ پکا وعدہ ہے؟ اوکے گاڈ بلیس یو. تھینک یو.